بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتهم عذاب غير مردود صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور البتہ یقیناً جاءت آئے یا لائے رسولنا ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری، یعنی جب آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر قالو تو انہوں نے کہا سلام، یعنی فرشتوں نے کہا سلام، آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبثا اور نہیں گزارا وقت ان جاء کہ وہ آئے بعجل ایک بچڑے کے ساتھ حنیز بھنا ہوا، یعنی ایک بچڑا لے کر بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فلما پر جب انہوں نے رعا دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصل الیہ وہ نہیں پہنچتے یا نہیں ان کی طرف نہیں جاتے یا نہیں پہنچتے ان کی طرف، ناکرہم او جاسا بھی ناکرہم انہوں نے ان کو انجان جانا اوپرا جانا او جاسا اور محسوس ہوا منہم ان سے خیفہ ان سے خوف محسوس کیا۔ وَامْرَأَتُهُ قالوا انہوں نے کہا فرشتوں کا لا تخف نہ آپ ڈریے انا بے شک ہم ارسلنا ہم تو بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط کی قوم کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ اور ان کی بیوی قائمتن وہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت اوپر وہ ہنس پڑی، وبشرناہا پر ہم نے بشارت دی اسے یا خوشخبری دی اسحاق کی، ومن ورائی اور اس کے بعد اسحاق کے بعد من وراء اسحاق یعقوب کی۔ قالت اس نے کہا یعنی ان کی بیوی نے کہا
یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ایک محاورہ ہے جو عربی میں بولتے ہیں، یا ویل، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ میری بربادی ہو، یہ محاورتاً تعجب کی بات، جب کوئی بات آتی ہے تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ قالت یا ویلتا، ہائے میری بربادی، آلدو و کیا میں جنوں گی، و انا، اور جب کہ ہوں میں، عجوزن، بہت بوڑھی ہوں، وہذا، اور یہ بعلی، میرا شوہر، شیخہ، بہت بوڑھا ہے، ان، بے شک، ہاذا، یہ، لشیء، یقیناً چیز ہے، عجیب، یہ عجیب بات ہے، یعنی یقیناً میں یہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، یعنی اے گھر والو، تو ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، انہو، بے شک وہ، حمید مجید، وہ بہت زیادہ تعریف کے اور مجید، بہت زیادہ بڑی شان والا ہے۔ فلما، جب ذہبا، جب ذہبان ابراہیم، جب رخصت ہو یا چلا گیا، عن ابراہیم، ابراہیم سے، الرو، یعنی ان کی گھبراہٹ یا خوف، وجاءت ہو، اور وہ آئے، جاہت البشرا، اور آئے اس کی خوشخبری کے ساتھ، اس کی جان خوف جاتا رہا، یجادلنا، تو پھر وہ جھگڑنے لگے ہم سے، یعنی اللہ سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، ان، بے شک، ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، یقیناً بہت بردبار، اواب، بہت آبازاری کرنے والے، منیب، یعنی اللہ سے بہت زیادہ رجوع کرنے والے، یا ابراہیم، ان سے کہا کہ اے ابراہیم، عارض، چھوڑ دیجئے، ان ھذا، یعنی اس بات کو چھوڑ دیں، انہو، بے شک وہ، قد، یقیناً، جاء امر ربک، آ چکا ہے حکم ربک، آپ کے رب کا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، آتیہم، آئے گا ان پر، عذاب، عذاب، ان پر عذاب آئے گا، غیر غیر مردود، جو کہ ایسا جب جو ٹالے جانے والا نہیں، جو ٹلنے والا نہیں ہے، ضرور آ کر ہی یعنی رہے گا۔ تو یہاں ہم جس طرح کے پڑھتے آ رہے ہیں رسولوں کے بارے میں، یہاں پہ ابراہیم کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ذرا اس طرح نہیں ہے جیسے اور رسولوں کا آیا یہاں پہ، بس ضمناً جس طرح اور رسولوں کا، تو باقی ان کی پوری قوم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں بھیجے گا، اور ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا۔ تو یہاں جس طرح آپ یہاں اس طرف دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سے پہلے تین رسولوں کا ذکر ہے جو ابراہیم کے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے، حضرت نوح، حضرت ہود، اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کا ذکر کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو قصد نبیین کی طرح، یعنی ان کو اس طرح کا نہیں آیا کہ جی آپ کو کسی کے نسل میں آپ کو بھیجے گئے، پھر اگر انہوں نہیں مانا تو ان پہ کوئی عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے بعد پھر دوبارہ جو ہے ان کے بعد تین رسول پھر ذکر آیا جو ان کی نسل سے تھے، جیسے حضرت سیدنا لوط تھے، وہ تو آپ کے بھتیجے ہی تھے، اور اس کے بعد ان کے فیض اور نبیوں کا ذکر آیا۔ ابراہیم کا علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ یہ لوگ مانا کرتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے یہ تھے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمارے پاس ہمارے ساتھ تو ہم اسی بات پہ فخر کیا کرتے تھے، اسی بات پہ ان کی ساری عزت تھی، اسی طرح ان کو ایسے ہی اس لیے ان کو ان کا ذکر سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا کیا کیا قصہ تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور یقیناً آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس، بالبشریٰ، بشارت لے کر، یعنی ان کے پاس بشارت لے کر آئے، قالوا، انہوں نے کہا سلام، تو جب فرشتے آئے، یعنی کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یہ آئے انسانی شکل میں، انسانی شکل میں آیا، تو اس کے انسانی شکل میں انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام تو ان کو سمجھا کہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اور آتے ہی انہوں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام فوراً ان کے لیے، خالہ سلام، سلام کیا، وما لبث ان جاء بعجل جاء، اور انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی بلکہ ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو فرشتے جو ہے وہ آئے ہیں انسانی شکل میں، تو فرشتے جو ہیں وہ اسلامی شکل میں آ سکتے ہیں۔ دوسرے نے آتے سلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں جائے تو سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ سلام کہنا چاہیے، تو ان کا جواب بھی جس طرح انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے بھی ان کا جواب دیا۔ تو اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ سلام سوال سے پہلے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال سے جواب مت دو، یعنی کوئی آدمی سلام، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو سلام سے پہلے بات کرے اسے جواب مت دو،
جو شخص سلام نہ کرے اور ڈائریکٹ آپ سے بات کریں جب اس کو سلام کا جواب نہ، اس کو بات کا جواب نہ دے، تو اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا عمل کرتے ہوئے ان سے بعد انہوں نے بھی وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان فرشتے جب انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، اس کی کئی مثالیں موجود، جیسے حدیث جبرائیل پڑھی اس میں ایسا ہی ہے۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ جو جو بات ہمارے اعتقاد کی بھی ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے اولو العزم رسول ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مہمانوں کو پہچان نہ سکے۔ اگر ان کو پہچان لیتے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ کرتے، کیونکہ اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مگر انہوں نے ان کو مہمان ہی سمجھا، اور ان کی عادت تھی کہ مہمانوں کے لیے فوراً وہ ان کی بہت خدمت کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہے کہ علم غیب جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، سارا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی غیب کب نہیں رکھتے تھے، پھر ان دوسروں کے لوگوں کی کیا اوقات ہے جو نہ نبی ہیں نہ پھر جن کی اصلی حالت کا اللہ سے سوا کسی کو پتہ نہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، مگر ان کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام جیسا اتنا بڑا رسول، اور ان کو بھی نہیں پتہ، ان کی بیوی ہیں وہ بھی یقیناً ان کی آج کل کے ہمارے جتنے کہہ لیں کہ جی بزرگ بزرگ ان سے تو یقیناً ان کا درجہ زیادہ بلند تھا، مگر وہ بھی نہیں پہچان سکیں کہ یہ کون ہے۔ تو دوسرا یہ کہ پھر پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے، ہر نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جس طرح سیدنا خدیجہ فرماتے ہیں بھائی اتری تو آپ نے یہی کہا کہ آپ کو اللہ تبارک آپ کو کیسے ضائع کرے، آپ تو بہت مہمان نواز ہیں۔ تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، فوراً وہ جو فوراً جا کے وہ ان کے لیے بچڑا لے کے آ گئے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ ہے اس کو لا کے آ کے رکھ دینا چاہیے، مگر انہیں تو خیر بہت زیادہ تکلف سے کہتے کام کیا، مگر بہت ہی فوراً لیا ہے۔ اس کا یہ بھی کہ ابراہیم السلام دنیا لحاظ سے بھی بہت زیادہ اللہ کا فضل تھا، ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی فوراً ہی تھوڑی سی دیر میں بچڑا لے کے آ جائے، اس کو بھون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خاص فضل تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح، ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کی طرح تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر ہی ہوتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہے، نہ وہ فرشتے ہیں، بلکہ انسان ہی تھے، سارے کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، اور اللہ تبارک جبکہ اللہ تبارک فرشتے سب پاک ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ، اور ان کو کوئی اس طرح کی حاجت ہوتی ہی نہیں۔ اسی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، وہ جب انہوں نے دیکھا فلم مارا ہے جب انہوں نے دیکھ رہا کہ ان کے ہاتھ تو ان کی بڑک نہیں جانے، وہ کھانا کھانے کے لیے کھانا کھا ہی نہیں رہے، نہ کرا انہوں نے ان کو اوپرا، انہوں نے اجنبی جانا کہ یہ، مگر پھر وہ جب اس سے انہوں نے اندازہ لگا رہی ہے او جیسا من ہوں خیفہ، تو دل ہی دل میں ڈرے۔ اس کے بعد کچھ مفسرین نے تو اس کے یہ کیا کہ وہ اس لیے ڈرے کہ کیونکہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جو اگر کسی کا کھانا نہ کھائے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کا لئے وہ کسی بری نیت سے آیا تو یہ دنگا فساد کرے گا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر یہ کہ وہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کے فرشتہ ہونے کو بھانپ لیا تھا، اس بنا پر وہ ڈر گئے کہ یہ اس کی بستی پر عذاب کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ فرشتوں کا آنا تو کوئی وجہ اس طرح آنا تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتا کہ یا تو کوئی مجھ سے یا کوئی میری قوم سے میرے گھر والوں سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ فرشتے آئے، یقیناً یہ کسی برے ارادے سے کوئی عذاب ہی لے کے آئے ہوں گے۔ فرشتوں نے بھی آپ دیکھیں اگلی سال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً فرشتوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ قالوا لا تخف لا ڈریے انا ارسلنا الی قوم، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ قوم لوط کے کہ اگر یہ ہوتا کہ جی فرشتے اگر وہ نہ پہچانتے تو پھر وہ یہ کہتے کہ جی بعد میں پہچاننے کہ ہم جو ہے نا وہ ہم فرشتے انسان نہیں ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی کہ آپ کی بستی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ جی جو فرشتے جس پریشانی میں جب ان کو پریشانی تھی کہ جی ہماری طرف کوئی عذاب آیا ہمارے قوم پہ، تو اس سے بھی اسی بات میں امرات قائمۃ فضاقت، اور ان کی جو بیوی تھی وہ وہیں کھڑی تھی، یا وہ جو پیچھے وہ بھی گھبرا کے آ گئی تھی کہ فرشتے کیوں آئے، یقیناً کسی بری نیت سے آئے، تو انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو خوشی ہوئی اور وہ ہنس پڑی، فضاحکت وہ ہنس پڑی کہ یہ ہماری یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے آئے ہیں، کہ ان کو ایک تو ہماری کوئی بستی میں کے لیے نہیں آئے بلکہ قوم لوط، اور قوم لوط کا انہوں کو پتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنی وہ آ، برائیوں والی قوم ہے، تو اس سے یہ بھی خوشی ہوئی کہ ان کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آ گئے، تو اس لیے وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔
वदाहकत वबशरना, फिर हमने बशारत दी उसे भी, उसे, हाँ इस यानी कि उसकी बीवी को, सारा सैयदना सारा को उन्होंने बशारत दी। ये खबर यानी कि वैसे तो उनको बशारत दी सारा को, क्योंकि उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो पहले ही औलाद थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम एक औलाद थी, मगर सारा जो थी वो जो पहली बीवी थी, इनको कोई औलाद नहीं थी, तो उनको खुश बशर ना, बशारत दी हमने उसे यानी सैयदना सारा को, बीसा इसहाकी वमिन वराई याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की भी, यानी दो, यानी बड़ी खुशखबरी दी उनको, कि एक तो ये कि दी वो उनके ऊपर से जो अजाब नहीं है, दूसरा है कि बेटे की खुशखबरी, बेटे के बाद भी पोते की भी, यानी तरह ये खुशखबरी इतनी बड़ी दे दी कि पोता भी होगा, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा इल्म वाले और नेक लोग होंगे। तो यहाँ पे इस खुशखबरी की तबदील उन्होंने जो है वो खुशखबरी सुन के खालत, उन्हें ताजुब का इजहार किया, ये ताजुब का इजहार किया, वैला था, हाय मेरी कमबख्त, हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं कि जी उन्होंने उस पर कोई अपने आप को कोसा हो, उन्होंने ये ताजुब का इजहार किया कि क्या इस उम्र में, जबकि मैं बच्चा जनूंगी, जबकि मैं बूढ़ी हूँ, और मेरा जो है वो शोहर है वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ा है, तो उस पर उन्होंने कहा गया कि हम ये, उन्होंने जब अपने ताजुब का इजहार किया, उनका काल वता जबीन रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम व अहलल बैत, उन्होंने कहा कि क्या तुम ताजुब करती हो इस बात पर कि अल्लाह की रहमत हो तुम पर, और उसकी बरकत है तुम्हारे पर, और अहल बैत यानी कि तुम अहल बैत हो तुम पे अल्लाह की रहमत, ताजुब करती है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला, जो तुम तो जानते हो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बगैर माँ बाप के भी 10 आदम को पैदा किया, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला को तो किसी कुछ ज़रूरत नहीं, जो चाहे जिस तरह पैदा कर सकता है, तो उस बात पे किसी ताजुब का इजहार होना नहीं चाहिए, उन्होंने इजहार किया तो फिर उन्होंने ये बात की, उनको बताया गया, ये इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो उनको हिदायत दे दी गई है, इस उनसे पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो, उनके पहले औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, और वही ज़बी अली मुस्लिम को ज़िबा करने का हुक्म था, क्योंकि इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी के साथ ही तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोते की खुशखबरी दे दी थी, तो इसलिए उनका ज़बीहा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोले ये लोग जो हैं वो उन्होंने लगाया हुआ कि जी वो सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम थे जिनको ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, हालांकि अगर वो होते तो फिर उनको साथ ही पोते की खुशखबरी ना दी जाती। तो यहाँ ये भी बताया कि घर वालों अहले बैत तुम पे, यानी से ये भी पता चला कि ये अहले बैत जो है वो कौन होते हैं, अहले बैत से मुराद है कि उनके घर वाले, और घर वाले सबसे पहले उनकी बीवी, अहले बैत से मुराद है घर वाले, घर वाले एक बीवी उसके अहले बैत होती है। तो जिसका जी आप इसका मतलब जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अज़वाज में बताया, उनको भी बताया गया था कि अल्लाह तुम्हारा तुम्हारा तुमसे अनकुम अहलल बैत, तुमसे तुम्हें पाक करे, तुमसे वो गंदगी को दूर कर दे, तो वहाँ भी मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ही थीं। तो इससे जो लोग ये नफी करते रहते हैं कि जी आप बीवियाँ जो थीं वह अहले बैत में से नहीं थीं, तो इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, उनको एक हकीकत को झुटलाने वाली बात है, कि वो बीवी को ही निकाल देते हैं कि पहले वैसे ही नहीं है, यानी बीवी तो घर वाली होगी, तो हमारे यहाँ भी कहते हैं घर वाली के, घर वाली हमेशा बीवी को ही कहा जाता है। तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात भी उनकी यकीनन अहले बैत ही थी। और ये हमारे जो एक शोशा, खास तौर से आजकल जो इस महीने में छेड़ा जाता और तरह अजीब तरीके से जो उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ आपका ये फरमान कि जो आपने ये फरमाया कि सैयदा फातिमा, अली, हसन और हुसैन, उनके बारे में फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, आहलु बैती, तो गोया ये कि ये मेरे घर वाले हैं, तो इसका मतलब ये कि ये आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अहले बैत के दायरे को वसअत देते हुए फरमाया कि ये लोग भी मेरे अहले बैत में शामिल हैं, यानी मेरी बीवियां तो हैं ही हैं, मगर ये लोग भी सैयदना फातिमा, अली, हसन और हुसैन, ये भी मेरे अहले बैत में शामिल हैं, मगर लोगों ने इसी को पकड़ के और बाकी लोगों को अहले बैत से निकालने पे दर पे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा सही समझ अता फरमाए। फिर फरमाया गया फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल से जब खौफ जाता रहा, और जातुल बुशरा, और उसके जब खुशखबरी उनको मिल गई, जब खुशखबरी भी मिल गई उनको खौफ भी जाता रह गया, ये कौम हमारे कौम पे कोई अज़ाब नहीं आने वाला, तो फिर वो इजादुल्लाह फी कौमिन लूत, फिर वो हमसे झगड़ा करने लगे लूत के बारे में। यानी कि उन लूत के झगड़े का लफ्ज़ आप सुन के कितना ये मोहब्बत का कितना अंदाज है, कि ये जाहिर करता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के साथ क्या
کتنی محبت تھی، یا اگر آپ ایسے بھی سکتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان بڑی حد تک یہ کتنا یہ آپس میں بات چیت ہوتی رہی، کہ اس اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ اصرار کرا کہ کس طرح قوم لوط پر سے عذاب ٹال دیا جائے، اور جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم اس سے بالکل خالی، کہتے ہیں کہ ابراہیم صاحب نے کہا کہ اگر فرشتوں کے، اگر اس قوم، کسی قوم میں اگر 50 آدمی بھی ہوں تو کیا تم ان کو عذاب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا اگر 40 ہوں پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ایسا کرتے کرتے وہ آگے 5 تک آ گئے، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ رہنے دیجیے، آپ کو نہیں پتا وہاں پہ سوائے اس کے گھر والوں کے، یعنی کہ 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ایمان لانے والا ہے، اس لیے آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں۔ اسے آگے آگے آ رہا ہے کہ آپ ان کے جھگڑے میں نہ اور چھوڑ دیں، کیونکہ بندہ ہی کہتا ہے پروردگار تھوڑی سی بلائی اگر باقی ہو تو ان کو ذرا سے مہلت دے دے، شاید کہ پھر لے آئیں، مگر وہ صاف کہہ دیا گیا آردن ہوں یہ ابراہیم، اور ابراہیم وجہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنی یہ صفت بتائی، ابراہیم الحلیم اواب انیب، یعنی ان کی کتنے صفت بتا گئے کہ وہ حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، نرم دل بھی ہیں، اور اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاص خصوصیات ہیں۔ تو وہ خاص طور سے یہ تو واقعہ جب ابراہیم لوط علیہ السلام کے، ان کے قوم لوط کے قصے و تمہید کے طور پر لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسے ہی بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم بتاتے ہیں، یا ابراہیم عارض ان ھذا انہ قد جاء امر ربک، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ رب کا امر آ چکا ہے، یہ ایسا ہے کہ جو یہ کام ہو کے ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ ابراہیم پھر انہم آتیم عذاب غیر، اور یہ ایسا عذاب ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے سوائے ان کی ایک 2 بیٹیاں اور قوم لوط اسلام خود ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، بچت ان کی بیوی بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگی جن کو وہاں پہ عذاب ملنا ہے۔ تو یہاں لگتا ہے ایسے جیسے یہ واقعہ قوم لوط کے قصے کی طویل طور پر ایسے ہی غیر محسوس سا لگتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہی تمام عرب کے، جیسے میں نے کہا، وہ بڑے ان کی عزت ہوتی تھی، کعبۃ اللہ کے وہ مجاور بھی تھے، مذہبی اخلاقی اور سیاسی کے وہ پیشوائی کے مالک بنے ہوئے تھے، اور ان کا یہ گھمنڈ تھا کہ ہم تو اللہ کے غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم اللہ کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں جو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ تو یہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھا کرتے تھے۔ اسی غلط عقیدے کو توڑنے کے لیے پہلے یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پھر تڑپ کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اس اپنے کسی طرح اپنے بیٹے کو بچا لیا جائے، مگر صرف یہی نہیں کہ ان کی سفارش بیٹے کے کام نہیں آتی، بلکہ سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ پڑتی ہے۔ اور ڈانٹ بھی کس کو؟ وہ باپ جس نے 950 سال 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی تبلیغ کرتا رہا ہے، مگر ایک غلط بات کی تو ان کو وہاں سے بھی ڈانٹ دیا گیا کہ ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے فوراً معافی مانگ لی۔ تو اس کی جیسی یہ آپ یہی دکھا دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا دیا کہ ان کو بے پایا عنایت ان پر ہیں، اور پھر ان کے کتنے پیار کے انداز سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام جب انصاف کے معاملے میں بات کرتے ہیں، اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کو صاف بتا دیا جاتا ہے کہ مجرم قوم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو رد کر دیتے ہیں۔ ان عذاب غیر مردود، یہ عذاب تو ان پہ آنا ہی رہنا، یہ ٹلنا نہیں ہے۔ سفارش کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ ہم بھی جب درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح برکتیں اور صلوات جس طرح ابراہیم پر ان کی اولاد پر تو نے دی، یعنی ان کا کتنا، ہم بھی کتنے احترام سے کتنا ذکر ان کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے ہیں میرا باپ ابراہیم، یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے ان کو جب معراج پہ بھی جاتے ہیں تو ہر نبی سے ملاقات ہوئی، ہر نبی سے کہتے ہیں میرا بھائی، یعنی بھائی، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ جب سیدنا جب جبرائیل علیہ السلام آپ کا تعارف کراتے کہ یہ آپ کے بھائی فلاں پیغمبر، یہ آپ کے بھائی ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام سے ذکر آتا ہے تو ان کا تعارف کرتا یہ آپ کے باپ، یہ آپ کے باپ ابراہیم، یعنی اتنے بڑے پیغمبر، مگر ان کی بات یہاں پہ ان کی سفارش کو ٹال دیا گیا، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کس چکر میں پڑے ہوئے، تمہارا ایسا نہیں ہے۔ یہ قریش کے ذریعے ان کو یہ ذہن نشین کرانے مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ تو اس میں سب لوگ جو بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح یہ دوران تاریخ میں باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا، خود ان کے کرد و پیش کے کیسے کیسے کل آثار موجود ہیں،
ہم نے خود ہی ابھی قوموں کا ذکر کیا ان کے ساتھ، ہم خود دیکھیں کہ کس کس کے ساتھ تباہ ہو گئی. یا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو کے ایک ذرا اجنبی ملک میں آئے اور وہاں پہ رہنے لگے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کا ان کو پھل دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عمر میں بوڑھی بیوی سے ان کو اسحاق جیسے اولاد بھی طے، ان کے اسحاق یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر انہیں سے کی نسل سے کتنی بنی اسرائیل کی کتنی نسل چلتی ہے. تو کتنے سال کتنے سالوں تک ان کی انہی کے اولاد سے پیغمبر آتے رہے. تو سارے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات تو آئے تو پیغمبر انہی کی نسل سے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ان کو نوازتے ہیں. اور یہاں جو قومیں نہیں مانتی ان کے سامنے بتا دی، لوط علیہ السلام کی قوم اتنی بڑی تھی، اور بڑی کہتے ہیں کہ اتنے ان کے باغات تھے کہ پھر میلوں ان کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے باغات کے. مگر کیا ہوا، ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ ان کے ساتھ بالکل اوپر سے نیچے کر دیا گیا، ان کو الٹ دیا گیا. یہ ان کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کسی کی اگر تمہاری اندازہ ہے کہ جس جن کو تم نے خدا بنایا ہوا اللہ کے علاوہ کہ کوئی اور الہ بھی ہے، انہیں کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، کسی کی سفارش نہیں چلنی، چلے گی تو ایک اللہ کو ماننے والوں. ایک اللہ کو مانو گے صرف اسی کی چلے گی جو اللہ کو مانے گا. ایک اللہ کے سوا اللہ نے کسی کو اختیار دیا نہیں، نہ کسی نبی کو اختیار دیا ہے نہ کسی اور کو اختیار دیا ہے. ہاں نبی دعا کر سکتے ہیں، نبی کی دعا کرتے ہیں، اور انہیں کے لیے نبی دعا کریں گے جو ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوں گے، جو اس کے حکموں پہ چلیں گے. ان کی یقیناً سفارش بھی کریں گے، ان کی سفارش مانی بھی جائے گی، مگر سفارش بھی انہیں کی ہوگی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور نبی بھی انہیں کی سفارش کریں گے جو اس کا حقدار ہوگا. یہ نہیں کہ جو پوچھتا رہا ہے 10 خداؤں کو، اور ہر جگہ ہر در در پہ ٹھوکریں کھاتا رہا، اور عمل صالح بھی نہ کرتا رہا، اور پوری امید میں بھی رہے کہ مجھے فلاں شخص بخشا دے گا، یا ہم تو اس وقت وجہ سے بخشے جائیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے بارے میں، انبیاء کرام کے رسولوں کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.